بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ جماعت چہارم، آج ہم اردو میں قواعد پڑھیں گے۔ قواعد کسی بھی زبان کو سمجھنے، سیکھنے، لکھنے کے وہ بنیادی اصول ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم کوئی زبان سیکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں۔ آج ہم اردو قواعد پڑھیں گے جس میں ہم استفہامی جملے، انکاری جملے اور حرف عطف پڑھیں گے۔ استفہامی جملے سوالیہ جملے ہوتے ہیں جن میں کیا، کیوں، کون، کیسے، کس اور کب کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کون شور کر رہا ہے، تم کب آؤ گے۔ یعنی ایسے جملے جس میں ہم کوئی سوال کریں، ایسے جملے کو سوالیہ جملے بھی کہتے ہیں اور اس کو استفہامی جملے بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے پاس الفاظ ہیں جن کو ہم لگاتے ہیں کسی جملے سے پہلے تو وہ سوالیہ جملہ بن جاتا ہے۔ جیسے کیا، جب کسی بھی جملے سے پہلے کیا، کیوں، کون، کیسے، کس اور کب لگایا جاتا ہے تو یہ سوالیہ جملے بن جاتے ہیں۔ جیسے کیا کر رہے ہو، یہ بھی سوال بن گیا، کیوں کر رہے ہو یہ بھی سوال ہے، کون آ رہا ہے یہ بھی سوال ہے، کیسے آؤ گے یہ بھی سوال ہے، کس نے آنا ہے یہ بھی سوال ہے اور کب آؤ گے یہ بھی ہمارے پاس سوالیہ جملہ بن جاتا ہے، اور اس سوالیہ جملے کو استفہامی جملے کہتے ہیں۔ اب دیکھیں جب ہم سوالیہ جملہ بناتے ہیں تو اس کے آخر میں سوالیہ علامت بھی لگائی جاتی ہے۔ جیسے کون شور کر رہا ہے تو یہ سوالیہ جملہ ہے تو اس کے آخر میں علامت لگائی گئی ہے، وہ ہے سوالیہ علامت جس کو کوسچن مارک کہتے ہیں۔ تم کب آؤ گے یہ بھی سوال ہے، اس کے آخر میں سوالیہ علامت لگائی گئی ہے۔ اب دوسرا ہے انکاری جملے۔ انکاری جملے ایسے جملوں کو کہتے ہیں جن میں کسی بات سے انکار کیا گیا ہو، جیسے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، آج جمعہ نہیں ہے۔ یعنی ایسے جملے جن میں ہم کسی بات سے انکار کریں، اس میں ہم نہیں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو اس میں نہیں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو یہ انکاری جملہ بن گیا۔ آج جمعہ نہیں ہے تو اس جملے میں بھی نہیں کا لفظ استعمال کیا ہے جس سے یہ انکاری جملے بن گیا۔ یعنی آج ہم نے استفہامی جملے، سوالیہ جملے کے بارے میں پڑھا، اور انکاری جملے یعنی ایسے جملے جن میں ہم نہیں کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم اس میں کسی کام کی نفی کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، اس جملے کو انکاری جملے کہتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں حرف عطف۔ حرف عطف دو اسموں کو یا دو جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں، یعنی ایسے حرف جو دو اسم یعنی دو ناموں یا دو جملوں کو آپس میں ملائیں وہ الفاظ جو ہوتے ہیں حرف عطف کہتے ہیں۔ یعنی دو جملوں اور اسموں کو ملانے والے حرف کو کہتے ہیں حرف عطف۔ اب جیسے وہ اپنے بیٹے کو صبح و شام یاد کرتی ہے، اس جملے میں صبح اور شام دو اسم ہیں جنہیں واو کے ذریعے ملایا گیا ہے۔ اسی طرح اور پھر بھی حرف عطف ہیں، یعنی ایسے جملے، ایسے لفظ جو دو جملوں کو یا دو اسموں کو آپس میں ملاتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس یہ مثال ہے، وہ اپنے بیٹے کو صبح و شام یاد کرتی ہے۔ اب صبح اور شام، صبح بھی ایک اسم ہے، شام بھی اسم ہے، ان دونوں کو آپس میں ملانے والا جو لفظ ہے وہ ہے واو۔ تو واو کیا ہو گیا؟ حرف عطف ہو گیا، جو کہ دو اسم کو آپس میں ملاتا ہے، یعنی صبح اور شام کو آپس میں ملانے والا جو حرف ہے وہ واو ہے، اور اس واو کو ہم حرف عطف کہتے ہیں۔ اسی طرح دو جملوں کو کیسے ملاتے ہیں کہ علی اور حسن آئے اور پھر واپس چلے گئے، تو جب ہم علی اور حسن کے درمیان جب اور آ جاتا ہے تو وہ حرف عطف ہے، اور پھر واپس چلے گئے تو جب ہم نے پھر کا لفظ لگایا تو وہ حرف عطف ہو گیا، یعنی واو اور پھر حروف عطف کہلاتے ہیں۔ اب طلباء آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیے گئے لیکچر کو غور سے سنیں اور لیکچر کے مطابق اسائنمنٹ حل کریں، اور دی گئے اسائنمنٹ کو لیکچر کے مطابق حل کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو استفہامی جملے، انکاری جملے اور حرف عطف کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔